لیانی کوئی کتاب رکھنی
جاء محمد سراجا منيرا فصلوا عليه صلوا كثيرا. درود پاک اونچی بات.
میرے بھائیوں مسلمان ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت دا مہینہ شروع ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف آمدے نال دنیا دے اندھیرے ختم ہو گئے، ظلمتاں ختم ہو گئیاں، تاریکیاں دم توڑ دیاں، ہر پاسے سکون تے رحمت دیاں بارش شروع ہو گئیاں۔ اوہ لوگ جڑے کہ دوسرے دے خون دے پیاسے سن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھائی چارے دا سبق عطا فرمایا کہ بھائی بھائی بن گئے۔ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں دا ذکر مبارک پہلی آسمانی کتابیں موجود، آدم علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے، ہر رسول نے انہاں دی آمد دی خوشخبری دسی، انہاں دی آمد دی نوید دی خبر دیتی ہے کہ سونے تشریف لے آؤں گے تو ہر طرف امن و سکون دا دور دورہ ہوئے گا، رحمت دا، راحت دا، چین دا، سکون دا، امن دا گہوارہ ہوئے گا۔ او پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں دے کلیے مبارک دے اندر پہلی کتاباں ذکر موجود ہے۔ گزشتہ جمعے دے موقع تے عرض کیتا گیا سی کہ شام دا ایک یہودی ہفتے والے دن اپنی کتاب کی اس تلاوت شروع کی تورات دی، انہوں 4 مختلف جگہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک نظر آیا، انہیں جگہ جلا دیتی، ختم کر دیتی۔ دوسرے ہفتے اٹھیا، انہیں 8 جگہ تے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک لکھیا پایا، انہیں 8 مقام ہی 8 جگہ ہی جلا کے ضائع کر دی۔ تیسرے ہفتے اٹھیا تو انہیں 12 جگہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پایا ہے۔ اور کوئی بندہ حضور علیہ السلام کے نام ختم کرنا چاہے کدی بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک نے کیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اساں تواڈے ذکر مبارک کو بلند کیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈے ذکر نو اس طرح بلند کیتا ہے کہ جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتنے تواڈا ذکر کیتا جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ دا ذکر اذان اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر مبارک اذان اندر ہے، اگر اللہ دا ذکر تشہد اندر ہے، حضور علیہ السلام دا ذکر تشہد اندر ہے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر قلبِ اندر ہے، حضور علیہ السلام دا ذکر مبارک قلبِ اندر ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر مبارک اللہ دا ذکر مبارک
علیہ وسلم ذکر مبارک آسمانہ سے اگر اللہ دا ذکر زمین کے ذرے ذرے زمین کے چپے چپے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ ذکر مبارک ہوئی زمین کے کونے کونے تے ذرے ذرے تے گوشے گوشے تے بلند فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں کو یہودی بڑا حیران ہویا کہ میں بار بار اس نو ختم کرنا لیکن یہ بار بار نہ زیادہ تو زیادہ زہر ہوتا ہے۔ خیر قصہ سارے وہ مدینہ منورہ اندر پہنچیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت واسطے آپ کی ملاقات واسطے، لیکن اس نے مدینہ طیبہ پہنچنے سے 3 دن پہلے حضور علیہ السلام دنیا تو رخصت ہو چکے سن۔ مدینہ منورہ اندر سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ انہیں سمجھا کہ اے حضور اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان فارسی دا چہرہ مبارک نورانی، پیشانی مبارک روشن، انہیں حضور علیہ السلام نے پہلے ویکھیا نہیں سی۔ انہیں سمجھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان فارسی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سلیمان فارسی رون لگ پہ رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ اس آدمی میں ایک کما کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دل تے کی گزرے گی اگر اے میں کہنا کہ حضور علیہ السلام زندہ مدینہ طیبہ اندر موجود ہوں، یہ غلط بیانی ہوئے گی۔ سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی دے باہر صحابہ کرام بیٹھے سن، اتنے لے آئے۔ انہیں یہ سوچا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے موجود ہونے لوگاں چھے، انہیں زور دا کیا السلام علیکہ یا ابا القاسم، السلام علیکہ یا محمد، اے قاسم دے با جان۔ حضور علیہ السلام دے ایک شہزادے سن، ایک بیٹے سن، انہوں نے حضرت قاسم سی۔ حضور علیہ السلام خود کنیت تو مشہور سن ابو القاسم، قاسم دے باپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نام سنیا حضور دا، وہ نبی علیہ السلام دی جدائی چ رون لگ پے۔ انہاں کیا اے مسافر تنوں پتہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تو دنیا تو رخصت ہو گئے۔ من انتا تو کون ہے لقد جددتا جراحتنا، تو ساڈے زخم تازہ کر دیتے۔ وہ یہودی روڑ لگ پیا، کہنے لگا زا سفری، آئے میرا سفر ضائع ہو گیا ہے، یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں میں پیدا نہ کر دی، اگر میری ماں نے میں پیدا کر لیا سی کاش میں تورات نہ پڑھتا، اگر میں تورات پڑھی سی کاش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر نہ پڑھتا، اگر میں حضور دا ذکر پڑھیا ہے افسوس آپ بھی میرے نام ملاقات ہو جاتی۔ کہنے لگا اے آفیم علی کینا لوگت علی موجود نو رضی اللہ عنہ۔ صحابہ کرام نے کیا ہاں علی تو موجود نو۔ کہنے لگا علی حضور علیہ السلام دا حلیہ مبارک میرے سامنے پیش کر۔ اے علی میں تیرا نام تورات چھپایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قد مبارک نہ زیادہ لمبا سی نہ چھوٹا سی، بالکل چھوٹا بھی نہیں سی بالکل لمبا بھی نہیں سی، درمیانی قد مبارک سی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک بلائی بھی سی۔ حضور علیہ السلام دی پیشانی مبارک روشن سی، چمکدار سی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں مبارکیاں پتلیاں انتہائی سیاہ سن، نبی علیہ السلام دیاں پلکاں دراز سن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے ہستے ہوندے سن، آپ دیاں داڑھاں مبارک نظر آؤندیاں سن۔ نبی علیہ السلام دے سینے مبارک تے لے کے ناف مبارک تک ایک باریک کی بالاں دی لکیر سی۔ حضور علیہ السلام دے قدم مبارک تلوے گہرے سن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ مبارک دیاں ہڈیاں مبارک مضبوط سن، جس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ گلاں نبی علیہ السلام کے بارے کیتیاں۔ تو یہودی کہنے لگا، علی تسی سچ کہہ رہے ہو، میں اس طرح حضور علیہ السلام دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا میں حلیے مبارک نقشے بارے تورات نے پڑھیا ہے، یعنی کہ حضور علیہ السلام دا کپڑا مبارک موجود ہے۔ جناب علی رضی اللہ عنہ فرمان لگے، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہر جمعے کہنا کہ حضور علیہ السلام دا ذکر مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ ذکر مبارک سن کے درود پاک نہ پڑھنا یہ انتہائی بد نصیبی دی گل ہے، یہ محرومی دی گل ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر تو محروم ہونے کی گل ہے۔ انسان تے انسان جانور بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے بارے اہمیت جانتے ہیں کہ درود کی کتنی اہمیت ہے۔ سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک حضور علیہ السلام کی بیویاں جڑیاں ایک کلمہ پڑھنے مومن دی ماواں، قرآن پاک نے کیا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر والیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرم مبارک او خوش نصیب عورتاں جنہاں دا نکاح حضور علیہ السلام دا ہو چکا ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ او امت دے لوگوں کی ماواں جنہاں کلمہ پڑھیا ہے، نبی علیہ السلام دیا بیویاں انہاں کلمہ گو مسلمانہ دیا روحانی ماواں، جس طرح ماں کا احترام کرنا لازمی ہے، اس سے تو کئی درجے بات کے حضور علیہ السلام دیا بیویاں کا احترام لازمی ہے۔ جس طرح اپنی سکی ماں کی نافرمانی حرام ہے، اس طرح حضور علیہ السلام کی بیویوں کی نافرمانی حرام ہے۔ جس طرح اپنے والدہ کی گستاخی کرنے کا انسان دوزخ کا حقدار بن جاتا ہے، اس طرح نبی علیہ السلام کی بیویوں کا توہین گستاخی کرنے کا انسان جہنم کی آگ کا مستحق ہو جاتا ہے۔ جس طرح اپنی والدہ کی فرما برداری، والدہ کا احترام، والدہ کی تابعداری کا اللہ تعالیٰ انسان جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا احترام کرنے کا اللہ تعالیٰ انسان واسطے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام دی ایک عالیہ محترمہ اور نہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے درود کے بارے میں اہمیت دس رہا کہ جنگل کے جانور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے عظمت کو جانتے سن۔ ام سلمہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صحراء من الارض، ایک دن حضور علیہ السلام صحراء دے اندر
جنگل کے اندر نو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگل جو تشریف لے جا رہے ہیں اذن حاطف یاتف یا رسول اللہ ثلاثہ مرات 3 دفعہ حضور علیہ السلام نو کسی نے آواز دیتی. نبی علیہ السلام نے ایک آواز سنی 3 دفعہ کو کہہ رہے ہیں اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ ذکر سنیا. فالتفت علیہ، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ آواز کدھروں آ رہی ہے. فَإِذَا ذَبِيٌّ مَشْدُودَةٌ فِي فِسَاقٍ، فرمایا ام سلمہ کہنی ہے کہ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک ہرنی اور رسیاں دے جال اندر باندھے قید وَآرَابِيٌّ مُنْجَدِرٌ فِي شَمْلَةٍ، اس ہرنی دے جال دے قریب ہی ایک بدو ستا پہ ہے چادر لے کے نائم فی شمس سے. سورج دی زبردست دھوپ پہ رہی ہے، گرمی پہ رہی ہے. ایک بدو ایک دیہاتی چادر لے کے کمبل لے کے ستا پہ ہے، اس دے قریبی ہرنی جال اندر موجود ہے. نبی علیہ السلام نے اس ہرنی نے دیکھ کے فرمایا ماں حاجتوں کے کی کام ہے، کی ضرورت ہے، کس وجہ تو میں نے یاد کیتا ہے. کہنے لگی سادانی حاضر عرابیو، آقا اے بدو اے دیاتی عرابی انہیں منو قید کر لیا شکار دے دوران والی کشفان فی ذالک الجبل. سونیا اور سامنے پہاڑ ہے، پہاڑ دے اندر میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے نے. فتلکنی حتی عذابا و ارجما و ارجیا، حضور مینوں ایک جال جو رہائی دیو، مینوں ایک قید جو خلاصی دیو تاکہ میں جاواں اپنے بچے دودھ پلا کے واپس آ جاواں. انسان سوچ ماں اپنی اولاد نے کتنا پیار ہوتا ہے، مامتا کتنی تڑپتی ہے اپنی اولاد واسطے. اس ہرنی اپنی قید دی مصیبت بھول گئی ہے، انہوں اپنی قید دی پریشانی بھول گئی ہے، انہوں اپنی اولاد دا خیال ہے، اپنے بچیاں دا خیال ہے. کہنے لگی سونیا ایک بار مینوں ایک تو رہائی دلا دیو، میں واپس آ جاواں گی دودھ پلا کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تفعلین کہ یہ کام کریں گی، یعنی وعدہ خلافی تے نہیں کریں گی، جھوٹ تے نہیں بولے گی کہ اسی تینوں اس جو رہائی دلا دیں گے تو جاویں واپس نہ ہوئے. کہنے لگی سونیا علم عود عذب اللہ عذاب الشارع، اگر میں جھوٹ بولا، اگر میں واپس نہ ہوا دوبارہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن میں جہنم جس طرح عذاب دے، جس طرح اللہ تعالیٰ ٹیکس کورن جے نجائز ٹیکس کھاندے اللہ تعالیٰ جس طرح انہیں ٹیکس کورن عذاب دے گا، اسی طرح اللہ میں جہنم جو عذاب دے. ایک روایت چاہتے کہنے لگی اللہ معود، سونیا میں اگر جھوٹ بولا میں تو جا کے واپس رہا فلانی اللہ ہو، اللہ میں تو طرح لعنت کرے. کمن تذکرو بین یدیک فلا یصلی علیہ، جس طرح اللہ تعالیٰ اس انسان تے لعنت کر دے، جس طرح اللہ تعالیٰ اس آدمی تے لعنت کر دے کہ جس کے سامنے تہاڈا ذکر مبارک کیتا جاندا ہے وہ درود نہیں پڑھتا. معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوئے وہی آدمی درود نہ پڑھے اللہ نے اس سے لعنت ہوتی ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد کرامی فرمایا کہ جس آدمی کے سامنے میرا ذکر مبارک کیتا جائے فلم یصلی علیہ
میری ذات پہ درود نہ پڑے داخل نارا وہ بندہ جہنم دی اگ چ داخل ہوتا ہے. اس وقت جہنم کے دروازے کھول جاتے ہیں, جہنم کے پاٹے کھول جاتے ہیں, جہنم کے رستے کھول جاتے ہیں. اس آدمی دوزخ چ پہنچنے دی کوئی دیر نہیں لگتی, کوئی مہلت نہیں لگتی, فوری ڈائریکٹ جہنم چ پہنچ جاتا ہے. کہ جس دے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیتا جائے, وہ درود نہ پڑے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اس ہرنی دی انتہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی. فتلقا, میرے نبی نے اس ہرنی ریاض قید چو رہائی دلوا دیتی, جال دیا رسیاں کھول دیتیاں. فضابت, وہ چلی گئی, وہ جا کے اپنے بچے کو دودھ پلایا. فرجت, واپس آ گئی جتے حضور علیہ الصلوۃ جتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے سن, اوتھے وہ ہرنی دوبارہ آ گئی. فاوسق نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی دوبارہ اس جال میں بند کر دیتا. فرمایا, روایت سے جانتا ہے, حدیثہ اندر آتا ہے, فن تبل عربیو, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہی کھڑے تشریف فرمان. ہرنی جال اندر دوبارہ آپ نے بند کر دیتی ہے. فن تبل عربیو, وہ دیہاتی اچانک وہ دیہات کھلی, وہ بیدار ہو گیا, وہ جاگ گیا. انہیں ویکھیا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے, کہنے لگا ما حاجتوں کا یا رسول اللہ, اللہ دے نبی کی حکم مبارک ہے, تو تشریف فرما, سونے کو حکم کرو, ارشاد فرماؤ. نبی علیہ السلام نے فرمایا فتلقنی, اس ہرنی قید جو رہائی دے دے, ایدی قید معاف کر دے, اینو آزاد کر دے. انہیں یہ نہیں آکیا کہ آقا بڑی قیمتی ہرنی ہے, انہیں یہ نہیں آکیا آقا میں بڑی مشکل شکار کیتی ہے, انہیں یہ نہیں کیا آقا میں بڑی مصیبتاں تے بڑی محنتاں ان شکار کر کے اینو جال اندر بند کیتا ہے. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا حکم مبارک پہنچیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تطلق اس ہرنی رہا کر دے. اس عربی نے گل سنی, فتلقا, انہیں فوری رہا کر دیتا. مومن ہوئیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گل مبارک آمنا و صدق نہ کہہ دے, ہیلے نہ کرے, بہانے نہ کرے, حجتہ نہ کرے, اگو جا تذکرہ نہ کرے. مومن ہوئیے کہ جے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان مبارک سامنے اپنی گردن مبارک جھکا دے, سر چھوڑ دے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, جیسو ہرنی رہا کرتا فخرجت, ہرنی نکلی اس جال جو تادو فی السارائے فرحن, وہ جنگل کی طرف دوڑ دی جاتی ہے, بڑی خوش ہے, بڑی مسرت رہا, بڑی خوشی خوشی میں جا رہی ہے. وَيَا تَضْرِبُ بِرِجْلَيْهَا الْأَرْضَ, وہ زمین تے اپنے پاؤں مار کے اچھلتی کودی جاتی ہے. نعرے کہہ رہی ہے, وَيَا تَقُولُ, وہ کہتی جاتی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ, میں گواہی دینی ہوں اللہ تعالیٰ تلاوہ کوئی عبادتوں دے لائق نہیں, اللہ تعالیٰ تلاوہ کوئی سجدیوں دے لائق نہیں, اللہ تعالیٰ تلاوہ کوئی مشکل حل کرنے آئے نہیں, اللہ تعالیٰ تلاوہ کوئی نفع دینے آئے نہیں, اللہ تعالیٰ تلاوہ کوئی نقصان دینے آئے نہیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ, کہ سجدہ بھی اس رب میں کرو, رکوع بھی اس رب میں کرو, نظر بھی اس رب دے نہ دی, منت بھی اس رب دے نہ دی, نیاز بھی اس رب نے دی. وَقَيْلِ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ, کہہ دیئے کہ مومنہ, میں کہہ دیئے کہ میں گواہی دینی ہوں محمد اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اے حمیدہ بھی یقین سی کہ جیدے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر مبارک ہوئے تو درود میں پڑھے دے جنت اس اللہ نے ہوتی ہے. مسلمان ہر گل برداشت کر دیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی
گستاخی نہیں برداشت کرتا. مسلمان تے نبی علیہ السلام دے ناموس تے حضور علیہ السلام دی آن تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقدس تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزت تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت تے جان دینا بھی اپنا فخر سمجھتا ہے. مکہ مکرمہ اندر ایک صحابی قید ہو گئے حضرت خبیب نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مکے دے کافر نے مکے دے حارث سے کافر سی وہ دے بچے نے خرید لیا. انہیں اعلان کر دیتا اسی کل تنیم مقام تے حضرت خبیب کو پھانسی تے لواں گے. جنوں منظر ویکھنا ہے آ جائے. سعید بن عمر کہتے میں بھی انہوں دن نوجوان سی میں بھی جناب اس جگہ تے پہنچ گیا جتھے ہجوم سی جہاں تماشا دیکھنے واسطے کٹے سن کہ خبیب نو کس طرح پھانسی تے لٹکایا جاتا ہے. کہتا ہے تھوڑی دیر بعد خبیب دے ہتھاں ہتھکڑی ہے پیراں بیڑیاں پئیاں لیا رہے پھانسی گھاٹ کی طرف انہوں سولی تے لٹکان لگے کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سولی دے قریب پہنچے. کہنے لگے ایک شیطن ان تترکونی ارکع رکعتین قبل مصرعی. اور مکے دے کافروں اگر اجازت دیو مہربانی کرو میں 2 رکعتاں نماز نہ پڑھ لاں. انہوں نے کہا پڑھ لے. حضرت خبیب نے 2 رکعتاں جلدی نماز ادا کی تھی. پھر انہیں کافر طرف کہنے لگے واللہ انی اذنت لولا ان تظن واللہ لولا ان تظنوا انی قتلت صلاۃ. فرمایا اللہ کی قسم ہے اگر میرے گمان نہ ہوئے کہ تسی میرے بارے بدگمانی کرو کہ خبیب نے موت دی وجہ تو لمبے سجدے شروع کر دیتے. اگر میں تھوڑے تانے کا خطرہ نہ ہوئے لاکثرتم من الصلاۃ میں نماز زیادہ لمبی پڑھنی سی لیکن میں صرف اس کی وجہ تو مختصر کر دیتی ہے تاکہ تھی تانا نہ مارو کہ محمد صحابی موت تو ڈر کے لمبے سجدے کرتا ہے. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سولی تے لٹکا دیتا گیا. تیراں دی بارش نیزیاں دی بارش ہر کو تیر مار رہا ہے. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اتنے لٹک رہے ہیں. ایک کافر کہنے لگے اے خبیب ایک گل تے جواب دے. حضرت خبیب نے فرمایا کی کہنے لگے اتحب ان یکون محمد مکانک وانت ناجد. خبیب ایک گل دس اگر تیری جگہ تے محمد ہوندے صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے نہ معاملہ ہو رہا ہے یہ تیرے نبی نہ ہوتا وانت ناجد اور تو گھر سکون ہوتا نجات پا جاتا سکون چ رہتا کہ یہ گل تے پسند کری. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ دے بدن مبارک جو خون مبارک کافی نچڑ چکا سی کمزور ہو چکے سن. تڑپ کے کہنے لگے واللہ ما احب ان نکون عامرا وادیا فی آلی و ولدی. فرمایا او کافرو او بے ایمانو تو بڑی اونچی گل کیتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیر مارے. فرمایا واللہ ما احب ان نکون عامرا و وادیا فی آلی و ولدی. اللہ کی قسم میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں گھر میں اپنے بیوی بچوں کے پاس سکون سے بیٹھوں اور میرے محبوب کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے. فرمایا میں تے یہ گل پسند نہیں کرتا. مسلمان ہر چیز برداشت کرتا ہے نبی کی توہین نہیں برداشت کرتا. اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع دی پیروی دی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سارے ساتھی سنتا ہوں.